ہاکی میں دو چیزیں جو ہے نا، ایک تو جو ہے نا وہ میرٹ کا جو ہے نا وہ قتل ہے، ٹھیک ہے، میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہوتی، اور دوسرا سفارشی جو ہے نا کلچر، سفارش، جو جب آپ سفارشی بھرتی کریں گے یا سلیکٹ کریں گے لڑکے، اور وہ جو سلیکشن ٹیم ہے وہ بھی سفارشی ہوگی، کبھی بھی آپ اوپر نہیں آ سکے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ ان کو مالی جو ہے نا وہ مدد نہیں ہوتی اس طریقے سے جیسے ان ملکوں میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، ایف پی 92 ٹی وی پیرس کے پلیٹ فارم سے پروگرام سخنور کے ساتھ میں ہوں ایاز محمود ایاز، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے میں ان کے حوالے سے صرف سب سے پہلے اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی عام سی کہاوت ہے کہ جس معاشرے میں ہسپتال، جس معاشرے میں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال جو ہیں وہ غیر آباد رہتے ہیں، تو ان کا تعلق شاعری کے ساتھ ساتھ سپورٹس سے بھی ہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب آصف جاوید آسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اور ویلکم آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد اس نئی پلیٹ فارم پہ جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے بنایا گیا ہے، بہت شکریہ اس کے لیے، یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آصف بھائی، اس پروگرام سخنور کا جو مقصد ہے جی، وہ یہ ہے کہ پیرس میں موجود، یورپ میں موجود، فرانس کے مختلف شہروں میں موجود جو پاکستانی کمیونٹی کے وہ لوگ جو ادب کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں، جو سپورٹس میں ہیں، کسی بھی شعبے میں جو نمایاں لوگ ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا اور پاکستانی کمیونٹی تک ان کی آواز پہنچانا، پاکستانی کمیونٹی تک ان کا کام پہنچانا، یہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہے، اور ہم یہ پروگرام جو ہے وہ ریگولر کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ آنے والے دنوں میں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کب سے پیرس میں مقیم ہیں؟ جی میں 2003 سے جو ہے نا پیرس میں مقیم ہوں۔ اور سپورٹس سے کب سے وابستہ ہیں؟ سپورٹس سے تو بچپن سے ہی وابستہ ہوں، لیکن ادھر پیرس میں باقاعدہ جو میں ہاکی میں نے جوائن کی تھی وہ 2006 میں کی تھی، کلب میں نا 2006 میں، تو اس کو مطلب میں نے باقاعدہ لیگ جو ہے نا ہماری نیشنل فرینچ لیگ جو ہوتی ہے نا اس میں ہم کھیلتے ہیں، تو ہمارا تقریباً سارا سال ہی وہ جو ہے نا میچ چلتے رہتے ہیں، تو سپورٹس جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑی، لگاتار 2006 سے لگاتار بس چل رہی۔ جیسے میں نے ابھی انٹرو میں کہا کہ جس معاشرے کے گراؤنڈ آباد رہتے ہیں، وہاں کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ہمیشہ غیر آباد رہتے ہیں، تو آپ جو کمیونٹی یہاں پر پاکستانی موجود ہے پیرس میں، اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پراپر سپورٹس میں ہیں نہیں ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہے، بدقسمتی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہ سپورٹس کے ساتھ بالکل بھی اٹیچ نہیں۔ خیر ہمارا پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ سپورٹس میں ہم اولمپک دیکھ لیں، میرا خیال ہے کبھی بھی گولڈ میڈل میرا نہیں خیال کوئی جیت کے آئے ہوں، کیونکہ ہمارا جو ہے شروع سے ہی ہے نا پاکستانی عوام کا وہ اتنا رجحان نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ان کو کوئی سپورٹس نہیں ہوتی، خاص کر حکومتی لیول پہ، تو یہی چیز ادھر بھی ہے۔ ادھر تو خیر جتنے بھی ہمارے نوجوان آتے ہیں کام کاروبار کے سلسلے میں، تو وہ بس ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم، چاہے ہفتے میں 3 بار نکالیں، 2 بار نکالیں، سپورٹس کو ضرور دیں، کوئی بھی سپورٹس کریں۔ ہمارا تو کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے، صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے اپنے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ صحت مند نہیں ہے نا تو حقیقت ہے، اور تلخ حقیقت ہے کہ آپ دوسروں پر بوجھ بن جائیں گے اگر آپ صحت مند نہیں ہیں، تو لہذا سپورٹس سے منسلک رہیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں۔ آپ ایک بڑا میں نے عام سی ایک جو چیز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ایسا مشورہ جو دوسروں کے کام آ جائے، جو پاکستانی میرے دوست ہیں جی وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی صحت کافی جو ہے نا، یعنی موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے، تو یہ کیوں آتا ہے اور اس کے لیے کیا انہیں؟ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے، کوئی گیم نہیں کرتے،
کوئی سی کھیل میں مطلب ان کی دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ شاید دلچسپی لیتے بھی ہوں، مجبوری کام کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ کھیلوں سے دور ہونا، ایکسرسائز نہ کرنا، یہ بھی بڑی مین جو ہے نا وہ موٹاپے کی ایک وجہ ہے. دوسرا ہمارے کھانے ہیں اور لیٹ کھانا ہے. کھانا کھاتے ہی ہم جو ہے نا وہ لیٹ جانا، ظاہری بات ہے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے کام کے سلسلے میں لوگوں نے، تو وہ پھر لیٹ ایک تو کھانا آ کر بناتے ہیں، لیٹ کھاتے ہیں، کھاتے ہی سو جاتے ہیں، بالکل واک نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ شام کے کھانے کے بعد تھوڑی واک ضرور کریں اور اس کو اپنی جو ہے نا روٹین کا حصہ بنا لیں. اور دوسرا جو ہے وہ ایک میں تھوڑا ڈائٹ پلانر بھی ہوں چھوٹا موٹا، تو میں ایک مشورہ ضرور میں دوں گا کہ ایک جو ہے نا چیز اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں. اور مطلب یہ سنتے رسول بھی ہے کہ کھانا جو ہے وہ چبا کر کھائیں، 32 بار چبا کر کھائیں، تو اس سے آپ کی جو ہے نا یہ موٹاپے والی ساری چیزیں ویسے ہی حل ہو جائیں گی. اور بھی کافی چیزیں ہیں موٹاپے کو لے کر، کافی مشورے دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو مین کلیہ ہے نا 32 بار، ظاہری بات آپ سٹارٹنگ میں نہیں کر سکتے 32 بار، لیکن آپ جہاں پر کھانا کھاتے ہیں اپنے ٹیبل پہ کوئی چیز رکھ رہے ہیں جو آپ کو یاد دہانی کراتی رہے کہ آپ نے یہ کیوں رکھی ہوئی ہے، ہاں میں نے چبا کے کھانا ہے تو اس کر کے. آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹرز نے پیچھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستانی جب زیادہ ڈیتھ ہونے لگ گئی تھی ہارٹ اٹیک سے، جی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لیٹ کھانا کھاتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ادھر ہی سو جاتے ہیں. ہاں بالکل ہارٹ ٹھیک، اٹیک اور دوسری بیماریوں کی بالکل وجہ ہے، ٹھیک، وہ بالکل بھی ٹھیک. اسی کی وجہ بن سکتی ہے. جی بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ہم کھانا کھاتے ہی اکثریت جو ادھر ہی تقریباً کمرے میں ہی چل پھر کے یاد زیادہ بات تک گیا تو پھر سو گیا، تو واک نہیں کرتے. لوگوں کو چاہیے کہ کھانے کے بعد واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ سے ہاکی کے حوالے سے ابھی بات کر رہا ہوں، شاعری، آپ کی شاعری کے بارے میں بھی میں ابھی جی سوالات کروں گا، وہ تھوڑا اس بات کا سیشن کر لیتے ہیں. جی پہلے جی آپ کی جی جی اسپورٹس جو ہے اس پہ بات کر لیں. پاکستان میں کیونکہ آپ ہاکی سے وابستہ ہیں، جی تو پاکستان ہاکی ایک عرصے سے زوال پذیر ہے، پذیر جی. تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اچھا پاکستان میں خیر زوال پذیر صرف ہاکی نہیں ہے، بہت کچھ ہے. تو چلے ہاکی جو ہے نا کھیلوں میں تقریباً ساری کھیلیں جو ہے نا وہ زوال پذیر ہیں. لیکن آپ جو ہاکی سے جی میں بتاتا ہوں. ہاں جی ہاکی میں دو چیزیں جو ہے نا، ایک تو جو ہے نا وہ میرٹ کا جو ہے نا وہ قتل ہے، ٹھیک ہے، میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہوتی. اور دوسرا سفارشی جو ہے نا کلچر، سفارش، جو جب آپ سفارشی بھرتی کریں گے یا سلیکٹ کریں گے لڑکے، اور وہ جو سلیکشن ٹیم ہے وہ بھی سفارشی ہوگی، کبھی بھی آپ اوپر نہیں آ سکے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ ان کو مالی جو ہے نا وہ مدد نہیں ہوتی اس طریقے سے جیسے ان ملکوں میں ہوتی ہے. ہماری ہاکی کبھی کوئی دور تھا کہ پوری دنیا میں ایک نام ہوتا تھا، ہم نے 4 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخری بار جو ہم نے ورلڈ کپ جیتا تھا وہ آج سے میرا خیال ہے 32 سال پہلے جیتا تھا. ابھی دیکھ لیں 32 سال میں ہم نے ایک ورلڈ کپ بھی نہیں جیتا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے یہ ہماری غلطیاں ہیں، خامیاں، کوتاہیاں ہیں. کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جی گورنمنٹ لیول پہ، ان کو بہت زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. جی بالکل. کوئی ایک ایونٹ بھی وہ جیت کے آتے ہیں تو ان کو پیسے بہت پیسہ دیتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. تو ہاکی پہ ہاکی میں بالکل بھی نہیں ہے. نہیں بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاکی کو کیوں جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا؟ بس یہ آپ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے نا ہاکی کو ختم کیا گیا ہے، پلاننگ کے تحت. اس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ہاکی میں جی 2 فیڈریشنز ہیں. ایک فیڈریشن نے اپنی الگ ٹیم اناؤنس کر دی، دوسرے دن وہ دوسری فیڈریشن کہتی ہے جی ہم اپنی الگ ٹیم اناؤنس کریں گے. بس یہ بدقسمتی ہے سر، یہ بدقسمتی ہے. کوئی یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے محلے کی کوئی ٹیم ہو، کنٹرول نہیں، جیسے کوئی محلے کی ٹیم ہو ہاں کہ میں نے اپنے کھلانے، تم نے اپنے کھلانے ہیں. تو بس بدقسمتی ہے. تو ابھی تو خیر امید ہے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں اضلان شاہ ٹورنامنٹ جو ہے نا اس میں اچھی جو ہے نا اس نے اچھی کارکردگی. اچھا یہ بتائیں آپ کیونکہ پیرس میں مقیم ہے ایک عرصے سے، جی ہاکی آپ ریگولر کھیل رہے ہیں، جی تو یہاں پر جو پاکستانی بچے ہیں جی وہ اس طرف نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت کم گراس روٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال جو ہے وہ زیادہ کھیلا جاتا ہے. تو آپ جو پاکستانی والدین ہیں جی ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرف لائیں؟ جی بالکل. میں تقریباً کافی عرصے سے یہ تبلیغ کر رہا ہوں اسپورٹس کو لے کر کہ اپنے والدین کو خاص کر کے آپ خود بھی اسپورٹس سے منسلک ہوں اور اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں.
کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بچے کی جسمانی نشوونما کے لیے، ذہنی نشوونما کے لیے یہ سپورٹس بہت ضروری ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی سپورٹس ضرور کروائیں، چاہے ہاکی کروائیں، چاہے فٹ بال، چاہے کرکٹ، سوئمنگ، کچھ بھی کروائیں، لیکن یہ ضرور کروائیں. چلیں آپ کی سپورٹس کے حوالے سے آپ سے بات ہو گئی، جی. تو اب چلتے ہیں آپ کے ادبی سفر کی طرف. جی کافی عرصہ پہلے میں خود بھی اس میں شامل تھا. آپ کی کتاب شاعری پہ حسب حال کے نام سے جی. مارکیٹ میں آئی تھی. بہت عرصہ، میرے خیال سے 10-15 سال ہو 11 سال سے تو زیادہ 11 سال زیادہ عرصہ ہو 11 سال ہو گئے. 2013 یہ میں آئی بتائیں تھی. کہ آپ نے شاعری کب شروع کی اور وہ سفر آپ کا کیسے چل رہا ہے؟ بہت کم لکھتا ہوں میں، بہت کم. تو جیسے کبھی کوئی آمد آ جائے تو لکھ لیتا ہوں. ویسے تو یہ تقریباً 2007-8 سے شروع ہوا تھا آمد کا سلسلہ، تو پھر ابھی تک چلتا رہا ہے. اچھا، تو پیرس میں آپ کس تنظیم سے وابستہ ہیں؟ پیرس میں ہم بزم اہل سخن، ہماری جو ہے پیرس کی ادبی تنظیم ہے، اور 2017 سے ہم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم نے لاتعداد مشاعرے، نیشنل اور انٹرنیشنل مشاعرے کروائے ہیں. جیسے کوئی ہمارا دوست آتا ہے، کوئی بھی جی آتا ہے پاکستان سے، کوئی بھی شاعر آتا ہے یورپ سے، پاکستان سے، تو اس کے اعزاز میں ہم کوئی نہ کوئی ادبی نشست یا مشاعرہ ضرور ارینج تو کرتے یہاں ہیں. پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں کیونکہ یہاں کی لینگویج جو ہے وہ فرینچ لینگویج ہے، جی جی تو اردو تو بہت ہی زوال پذیر ہے. یہاں جیسے آکی آپ نے کہا زوال پذیر ہے جی جی پاکستان میں، جی جی ایسے ہی اردو کا بھی یہاں پہ حال ہے. بالکل. تو کیا والدین کو کیا مشورہ دیں گے جن کے بچے ہیں یہاں پہ، ان کی جو مادری لینگویج ہے اردو، جو ان کی جی زبان بالکل. ہے، اس کو بچوں تک منتقل کرنے کے لیے کوئی مشورہ؟ سب سے پہلے تو وہ بچوں کے ساتھ خود اردو بولیں. اگر ادھر کوئی سینٹر ہے، کوئی ایسا کوئی ادارہ ہے جو ویکینڈ پہ، کیونکہ ویک میں تو اسکول جاتے ہیں بچے، ویکینڈ پہ ٹائم نکال کے ان کو وہ ادھر مطلب ہے ایک کورسز کچھ شروع کروائیں. نہیں تو انہیں آن لائن جو ہے نا وہ مطلب ہے کورسز شروع کروائیں اردو کو لے کر. تو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ خود اردو بولیں، یہ سب سے ضروری ہے. ہاں، اسی طرح وہ پھر اردو کے ساتھ، کیونکہ منسلک رہیں اگر گے. انہیں اردو لکھنا نہیں آتا، صاف ظاہر ہے وہ یہاں پہ فرینچ اسکولوں میں جاتے ہیں، بالکل اس طرح تو اگر لکھ نہیں سکتے کم سے کم ان کو بولنا تو آتا، آنا چاہیے. سمجھ تو سکیں، ان کی بول سمجھ سکیں، آنا یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اس بلکہ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں یہاں پہ پیرس میں، بہت سارے اردو کے پروگرامز ہوتے ہیں، ادب کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں، تو بچوں کو لے کے آئیں. ان میں لے کے آئیں. بالکل. بلکہ پاکستان جائیں تو جو اردو کے وہ قاعدے ہوتے ہیں جی جی وہ بچوں کے لیے لائیں، ان کو پتہ ہو. والدین، یہ ساری ذمہ داری اصل میں نا بیسک تو والدین پہ آتی ہے کہ وہ ان کو سکھائیں. ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں، مثال کے طور پر جیسے اب کارٹون بچے دیکھتے ہیں، وہ فرینچ میں بھی دیکھتے ہیں نا، تو وہ والدین کو چاہیے کہ ان کو وہ کارٹون اپنی مادری زبان میں، اردو میں کر لیں یا پنجابی میں کر لیں یا کسی میں بھی، ان کو اس میں لگا کے دے تاکہ اچھا، بچوں کی وہ یہ امپروو بتائیں ہوتی کہ رہے. آپ کس شاعر سے متاثر ہیں؟ میں تو سر جی جو ہے نا محسن نقوی صاحب کو کافی پڑھا ہے، اور جو ہے نا بابا، مجھے ویسے تو بیسک پنجابی شاعری اور میں اس میں لکھتا ہوں زیادہ، تو بابا بلّہ شاہ. شاعری سے آپ وابستہ ہیں، جی محبت تو کی ہوگی؟ ہو جاتی ہے جی. ضروری ویسے نہیں ہے، ہو تو جاتی ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شاعری شاعر لوگوں کے کا لیے. خیال یہ ہے کہ ضروری ہے زندگی کے لیے، زندگی میں روشنی کے لیے، زندگی میں نہیں، خوشبو کے لیے. محبت جو ہے نا وہ ویسے ضروری ہے، لیکن شاعری کے لیے آپ نے محبت کی ہونا. محبت. ہاں میں نے بھی. آخر میں ہمارا جو پروگرام ہے سخنور، جی اس میں آپ کا کلام سنا جائے گا. جی. اپنا کوئی کلام ناظرین کو سنائیے. غم ہو بھی تو خود کو غمگین نہیں رکھتا، واہ. غم ہو بھی تو خود کو غمگین نہیں رکھتا، میں دکھاوے کی عبادت پہ یقین نہیں رکھتا، واہ. چند رکھتا ہوں ساتھ مگر رکھتا ہوں خاندانی، میں دوستوں میں بھی اپنے منافقین نہیں رکھتا. میں دوستوں میں بھی اپنے منافقین نہیں. منافقین نہیں رکھتا. بہت شکریہ آصف جاوید آسی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی ہم زحمت دیں گے. بہت شکریہ. حسین آج ہمارے ساتھ موجود تھے پیرس میں مقیم بہت خوبصورت لکھنے والے شاعر آصف جاوید آسی. ایتھلیٹ ہیں، یہاں پہ جو میراتھن ہوتی ہیں ان میں بھی حصہ لیتے ہیں.
हॉकी के बहुत अच्छे और सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे फ्रांस में जो इनकी ऊपर की फर्स्ट लीग है वो खेल रहे हैं। तो इनसे गुफ्तगू करके इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आप चाहे पाकिस्तान हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रांस में मौजूद कम्युनिटी के लिए मेरा ये पैगाम है, आसिफ जवेदासी ने भी ये पैगाम दिया कि अपने बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ लाएं और ख़ुद जो है वॉक को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। प्रोग्राम सुखनवर के साथ अयाज महमूद अयाज को अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।